بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون سرکشی پہ اترا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس جاؤ اور اسے صراط مستقیم بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانے کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کچھ مطالبات رکھے، وہ مطالبات رکھے جو اس عمل میں کامیابی سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر مجھے دستیاب ہو جائیں تو میں آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے جو گزارش کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ میرا سینہ مشاہدہ کر، میرے سینے میں علم بھر دے، اپنی معرفت کا نور بھر دے، اور یہ اس سے پھیل جائے، اس میں وسعت آ جائے، پھیلاؤ آ جائے۔ اور پھر دوسری گزارش یہ کی کہ باری تعالیٰ ویسر لی امری، یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن تو اس کام کو میرے لیے آسان بنا۔ یعنی ایک دعا بھی ہوئی، دوسری دعا بھی ہوئی کہ یہ مشکل کام میرے لیے آسان ہو جائے، مجھے مشکل نہ لگے۔ پھر فرمایا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے باری تعالیٰ تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے تو یہ دور ہو جائے، تاکہ اس کو میری بات سمجھنے میں دقت نہ ہو، وہ آسانی سے میری بات کو سمجھ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں انہیں میرا وزیر بنا، انہیں میرا مددگار بنا، انہیں اس کام میں میرا شریک بنا۔ اَفَشْدُدْ بِهِ أَذْرِي، کہ ہمارے تعالیٰ وہ میرے بھائی ہیں اور ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط کرنا، کہ جب یہ میری پشت پہ کھڑے ہوں گے تو مجھے مضبوطی محسوس ہوگی اور مجھے اس کو دعوت دینے میں اور اس سے مقابلہ کرنے میں آسان ہوگا۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بات ہے عالی کا لفظ کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ آتی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ پاک کیسے؟ پاک کرنے کا، لیکن یہ خطاب ہے اہل بیت سے، کہ آل البیت، کہ یہ آل بیت سے ہوا۔ اس میں آل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں تھوڑی سی بحث ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ سنی ہے اور ایک طبقہ دوسرا ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیت کی طرف رجحان نہیں رکھیں گے، اور دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ضروری اہل بیت کی طرف سے رجحان رکھیں۔ تو وہ لوگ جو اہل بیت کی طرف رجحان نہیں کرتے تو وہ یہاں پر اہل بیت کا معنی گھر والے کرتے رہتے ہیں۔
اور کہتے ہیں یہی مانا، ساری دنیا میں یہی مانا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہی مانا ہے۔ تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور اہل سنت کے حساب سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کئی موقف ہیں اہل سنت کے۔ ایک موقف تو یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جیسے حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہیں، امامین حسنین ہیں، یہ حضرات مراد ہیں، اور یہ اہل سنت کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کا مطلب نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ لفظ اہل کا، تو لفظ اہل میں بڑی وسعت ہے اور اس میں جمعیت کا معنی بھی ہے، تو یہ پورے خاندان پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے کہ لیسا من آلک، یہ آپ کا آل نہیں۔ تو آل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کے جو آل ہیں ان کو بھی معاف کر دیں، اور یہ بیٹا آپ کا بت پرست ہے، یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ ماننے والا نہیں ہے تو یہ آپ کے دین پر نہیں ہے، تو جب آپ کے دین پر نہیں ہے تو یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، جو خاندان ہم نے بیان کیا تھا اس خاندان میں سے نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ بیٹے کے معنی میں۔ پھر قرآن حکیم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ عطا جمیع من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت انہ حمید مجید۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، دیر سے ہوئی، اولاد کی طلب بھی موجود تھی، خواہش بھی موجود تھی۔ تو جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ کیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا اب ہماری اولاد پیدا ہو؟ تو آگے سے ان فرشتوں نے کہا کہ عطا جمیع من امر اللہ، کہ آپ تعجب ہے آپ کو اس بات پہ اللہ کے امر سے اور اس کی رحمت سے اور اس کی برکات سے، اے اہل بیت انہ حمید مجید، وہ تو حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ مراد ہے، صرف ویسا نہیں ہے، حضرت سارہ مراد اکیلی نہیں ہے بلکہ پورا خاندان ان کا مراد ہے۔ اور اہل سنت نے یہاں پر اس بات کی تفصیل کی ہے کہ یہ پورا خاندان ان کا یہاں پر مخاطب ہے، کیونکہ وہ یہ سارے ہی سمجھتے تھے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، سب یہ سمجھتے تھے، تو وہ سارے خاندان کے لوگ بولا۔ پھر ابھی اسی رکوع سے پہلے والے رکوع میں یہ عہد گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لآلہم کثوا، کہ اپنے آل سے کہا کہ انکثوا، تم یہاں ٹھہرو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر آ گئے، تو وہ وہاں سے میں انگارہ لے آؤں تو پھر اس کو تاپیں گے، یا یہ ہے کہ کوئی راستہ بتانے والا، صاف ستھرا راستہ بتانے والا بہتر کر مل جائے۔ اب وہاں پر بھی لوگوں کا وہم یہ ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اکیلی بیوی کو کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے انکثوا ہے، تو انکثوا جمع کا صیغہ ہے، تو جب بیوی اکیلی ہو تو اس کے لیے واحد کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ نہیں۔ تو یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ان کا بیٹا بھی تھا اور ان کے ساتھ میں کوئی خادم بھی تھا اور ان کی بیوی بھی تھی۔ تو ان سب سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگ ٹھہرو تو میں انگارہ لے کے آتا ہوں۔ تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوئے۔ ایک اور حدیث کی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب غار حرا سے واپس آئے
حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آل بیت سے کہا ضملونی ضملونی ضملونی، کہ میرے اوپر چادر ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو۔ آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی، کب کب آ رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس سے پہلے آل کا لفظ ہے تو آگے جمع کر دی ہے ضملونی۔ یہاں پر بھی مراد صرف حضرت خدیجہ اکیلی نہیں ہے، اس گھر میں حضرت علی بھی رہتے تھے، اس گھر میں حضرت زید بن حارثہ بھی رہتے تھے، اور اسی گھر میں آپ کی 2 صاحبزادی بڑی والی جو ہیں وہ بھی موجود تھی، بلکہ 3 صاحبزادی آپ کی اس وقت تھی، تو وہ تینوں موجود تھی۔ تو آپ نے جمع کر صیغہ استعمال کیا ہے آگے ضملونی آل کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایت تطہیر میں یہ تعویلیں کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی آل نہیں ہو سکتی، تو وہ تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یہ ان کی خطا ہے، اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ وہ میرا بھائی جو ہے اس کے ذریعے میری کچھ کو مضبوط کرنا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے باری تعالیٰ جو معاملہ جس بات کا حکم تو نے مجھے دیا ہے اس بات کا حکم تو دنیا میں مثال پیش کی جاتی ہے کہ سب سے بہتر بھائی کون سا ہے جس نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ تصور نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون کے بارے میں درخواست کی کہ باری تعالیٰ اس کو میرے ساتھ نبوت بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ویسے ہی تھا اس کو نبی بنانے کا، لیکن وہ ملا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ جب درخواست کریں گے تو پھر اس کی نبوت کا اقرار ہوگا۔ تو گویا سب سے بہتر بھائی دنیا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، یہ 4-5 چیزیں دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کی، تو کہا کہ ہماری تعالیٰ اس طریقے سے ہم کثرت سے تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری تقدیر بیان کریں گے اور کثرت سے تیرا ذکر کریں گے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو اے ہمارے تعالیٰ تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہم تیری علمی نظام میں ہیں، ہم تیری بصارت کے سامنے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں گزارشات کر رہے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو، اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر، جو آپ نے مانگا وہ سب کچھ ہم نے آپ کو دیا، اور اے موسیٰ یہ تو آپ نے مانگا تو ہم نے آپ کو دیا، لیکن آپ کے مانگے بغیر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کو دی، آپ نے مانگی نہیں تھی، ہم نے بغیر مانگی، اور وہ کون سی؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک احسان اور بھی کیا اور وہ بغیر مانگے کیا، وہ کیا تھا؟ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا تو وہ میرے اقتدار کو ختم کر دے، تو اس نے حکم جاری کیا کہ جو لڑکا ان کے یہاں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اندیشہ تھا اس بات کا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ
کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعدہ کو جو ہے اعلان کیا، ان کے دل میں یہ بات راسخ کی اور ان کو سمجھایا کہ انار ہے وہ ان کو دودھ پلاتی رہے، اور جب دودھ پلائے گی تو کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا ان کے آنکھ میں بچہ ہے، بھائی لاپس سے آ رہے ہیں فعل کی پھر یمے، تو آپ کو اندیشہ ہو کہ ان کو پتہ چل گیا ہے تو آپ ایسا کریں اس بچے کو دریا میں ڈالیں، اور بلا تخافی بلا تحزنی، پریشان نہ ہو اور غمزدہ بھی نہ ہو، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، اور وجعلوہ من المرسلین، اور اس کو ہم نے اپنے رسولوں میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اقذفیہ فی التابوت، کہ یا موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالو اور اس تابوت کو دریا میں سپرد کرو، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کام تو ختم ہو گیا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا اور تابوت کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دریا ان کے تابوت کو ساحل کی طرف لے جائے، کنارے پہ پہنچانا اس تابوت کو یہ دریا کی ذمہ داری ہے کہ دریا اس تابوت کو کنارے پہ لگائے، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ کون پکڑے گا کون اس تابوت کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو میرا دشمن ہے اور وہ جو اس کا دشمن ہے وہ پکڑے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا نظام ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب قرآن حکیم کا ایک دستور ہے اور عربیت کا ایک کمال ہے یہ، اور یہ بلاغت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پکڑیں گے، اور یہ اللہ نے خبر نہیں دی کہ اس کو میں پکڑ لیا، وہ بات چھوڑ دی، وہ بات چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننے منے بچے اس وقت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی محبت کا پرتاؤ ان پہ ڈال دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ان پہ ڈالا تو جو ان کو دیکھتا ان سے محبت کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بد اعلان ہو گئے کہ سارے لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ اب بجائے کوئی بات کچھ بھی ہو، کون لوگ محبت کرتے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی محبت کا پردہ ان کے اوپر ڈالا اور لوگ جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اس لیے تاکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی پرورش ہوتی رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کام تو ہم نے کر دیا، اب آگے والا یہ غور کا إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہنیں تابوت کی طاق میں، کہ تابوت کو وہ چھوڑ کے بے فکر نہیں ہو گئی تھی، تابوت کے پیچھے وہ لگی ہوئی تھی کہ جاتا کدھر ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرعون کے مرکز میں اتر گیا اور اس کی بیوی اور دوسری عورتیں اس کی خاتمائیں وہ کنارے پہ کھڑی تھی، اور انہوں نے تابوت کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد وہ اس میں بچہ نکلا تو اس پہ گرمیلا ہو گیا بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جب یہ پتہ چلا تو بہن گئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عورت دودھ پلائے تو اس کا دودھ نہ پیا، تو وہ بہن نے جا کے کہا سنا، ایک نے بولا دودھ بھی پی رہا بچہ، دوسرا پریشان ہے بچہ دودھ بھی پی رہا،
تیسری عورت پریشان ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، کیا کیا جائے؟ تو وہ بہن بھی ان عورتوں میں گھس گئی. تو بہن نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ خاندان ہے، کون ان کی پرورش کر سکتا ہے. تو وہ اگر آپ کہو تو میں جو ہے نا تمہیں ان تک پہنچاؤں کہ وہ اس کی پرورش کریں گے اور یہ شاید ان سے مانگیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، اپنی ماں کا اپنے باپ کا بتا دیا. وہ لوگ وہاں پہنچے اور ان سے بات چیت کی، یہ بچہ ہے تو اگر آپ اس کی پرورش کرو تو ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے. اب جب انہوں نے بچے کو ماں نے دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کیا. وہ بڑے خوش ہو گئے، لیکن وہ جو رات چھپا ہوا ہے اس رات سے کوئی آگاہ نہیں. جو سامنے بات ہے وہ تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جو پسے پردہ بات ہے یہ وہ جانتا ہے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے دریا میں ڈالا، ان کو تلاش دی کہ کوئی اس کا پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا مل جائے. تو وہ مل گیا اور بچہ یہ اور بات ہے بالکل ہے. لیکن باطناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا ہے. یہ سارا کچھ جو ہم کہتے ہیں بس ہو گیا جی، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، کچھ نہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کا نظام تھا، اس نے ایسا کرنا تھا. تو وہ جب فرماتے ہیں کون فیکون ہو جاتا ہے. اس نے دریا سے کہا اس کو ادھر کنارے پہ لگا، وہ جہاں جو اس کو حکم تھا دریا نے ادھر کنارے پہ لگا. لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ دریا نے کیوں کنارے پہ لگایا، کیا واقعہ میں اس میں دریا کا کوئی دخل ہے، کوئی ارادہ ہے. تو یہ باتیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے. آگ کو اس نے حکم دیا بجھ جا، بجھ گئی. لوگوں نے سمجھا ویسے بجھ گئی، ہوا چلی تو بجھ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا. لیکن اس میں امر الہی ہوتا ہے اور وہ امر الہی مخفی ہوتا ہے، وہ ایک راز ہوتا ہے اور اس راز سے سوائے اس کو اور کوئی آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ایک کام آپ نے اور بھی کیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے آپ کے معاملے کو سنبھالا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. کہ آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا. اس بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ آتا ہے موقع مارا اور موقع سے وہ مر گئے. موقع سے کون مرتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو ڈنڈے مارتے ہیں، موقع مارتے ہیں، مرتا کون ہے؟ کوئی نہیں مرتا. لیکن وہ ایسا کوئی کمزور سا بندہ تھا کیا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی، موقع مارا وہ بندہ مار گیا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بندہ قتل کر دیا. تو معاملہ بہت دور تھا، معاملہ دور تک چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، ان کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا. تو وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ بیان فرما رہا ہے فَقَتَلْتَ نَفْسًا. کیا موسیٰ تم نے ایک بندہ قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. تو ہم نے اس کیس سے آپ کو نجات دے. جھگڑے سے بندہ قتل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے موقع مارا، بندہ قتل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرماتے ہم نے اس کیس سے آپ کو بچا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا کام ہے، ہماری طاقت ہے. اور فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. اور پھر آپ مدین چلے گئے اور کئی سال تک آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کیا. تو کئی سال تک رہے وہاں پر. انہوں نے اپنی بیٹی شادی کر دی اور پھر بچے ہوئے اور پھر وہاں سے چلے. اب جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلتے ہیں تو کیا یہ سارا کچھ وقت و اتفاق ہے؟ ایسے ہی ہے. وہ ٹھیک ہے جی، ان کا موڈ آیا مصر جانے کا تو وہ چل پڑے.
تو ابھی ان کی نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں. ہم نے آپ کو وہاں پر رکھا تو آپ کو تیار کرتے رہے. پہلے ہم نے آپ کو آرمیٹوں میں ڈالا, پھر ہم نے آپ کو یہاں سے مصر سے نکلوا کے تو وہاں مدین میں بھیج دیا اور آپ ادھر بکریاں چرایا کرتے. اور جو بکری بھاگ جاتی اس کو تلاش کرتے اور بجائے تلاش ہونے کے بعد جب اس کی پٹائی نہیں کرتے اس کو سمجھاتے تھے تو نے مجھے بھی پریشان کیا اور خود بھی پریشان ہوئی. کسی نرمی کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس مرحلے میں لے آئے کہ جب اب آپ کا اصل کام جو تھا فرعون کے مقابلے کا اس کے آپ قابل ہو گئے سارے مرحلوں سے گزر کے. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر بڑا, اس کو کئی مرحلوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے تب وہ لیڈر بنتا ہے, ایسے نہیں بنتا. تو اللہ کے نبی جو ہیں یہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور بڑے رہنما ہوتے ہیں, اس سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہوتا. تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو مختلف آزمائشوں میں گزار کے تو اس منزل تک پہنچاتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مشکل مراحل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزار کے تو اس منزل تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ ہم نے آپ کو اس منزل تک جب پہنچایا تو اب آپ اس قابل ہو گئے کہ فرعون کا مقابلہ کر سکیں. اللہ قدر یا موسیٰ. اور اب وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا. اب آپ ہمارا ہی کام کرو گے. جو ہم کہیں گے اب آپ نے وہ کرنا ہے, آپ اور کام نہیں کرنے. آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا, کوئی جو ہے نا کاشتکاری نہیں کرنی, کوئی اور دنیا کا کام نہیں کرنا. اب ہم جو کہیں گے بس آپ نے وہی کرنا. یہاں پر ایک لطیفہ ہے. ہم نئے نئے پڑھ کے میدان میں جب اترے تو کیماڑی میں گروہ بن گیا تھا حزب اللہ کا. تو ان کی کتابیں آتی تھی اہل سنت کے خلاف, یہ قبریں اور یہ افسانے اور توحید, یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے. تو خیر پہلے تو وہ ہمارے خلاف تھے, پھر وہ جو توحید کی بات کرتے ہیں ان کی بھی خلاف ہوتے. تو پھر وہ کرتے کرتے توحید میں آگے بڑھ گئے. تو وہ 2-3 بھائی تھے تو وہ آپس میں بھی توحید میں ان کا جھگڑا ہو گیا. ایک توحید نمبر 1 ہو گیا, ایک توحید نمبر 2. یہ تو خیر معاملہ تھا ان کا حساب کتاب کا. تو وہ اس وقت آئے اور اس پہ زور دیتے تھے. تو قبر میں چلا گیا, وہ مر گیا, ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور خود اللہ سے اللہ کو تو بہت ہو. اور اس بات پہ زور دیتے تھے ہر نفس موت کا شکار ہوگا, ہر نفس موت کا شکار ہوگا, ہر نفس موت کا شکار ہوگا. قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں, کئی مقامات پر نفس کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا. اللہ نے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. اپنی ذات کے لیے اس نے نفس کہا ہے کہ اللہ کا نفس. تو یہاں پر بھی وہ لفظ آیا تو وہ بات پرانی مجھے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے نفس کے لیے چن لیا ہے. اب آپ ہمارا ہی کام کرو گے, اپنا کوئی کام نہیں کرو گے. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اب آپ دونوں جاؤ. اذهب أنت, آپ جاؤ اور آپ کا بھائی میرے معجزات لے کے جو ابھی میں نے آپ کو دیے ہیں معجزات, اور بلا کبھی آپ کی ذکر پہنچ جاؤ فرعون کے پاس. اور دیکھو یہ دعوت دینے میں سستی نہیں کرنا, کاہلی نہیں کرنا, بالکل چاق و چوبند اور ہوشیاری کے ساتھ دعوت دینا. مطلب یہ ہے کہ فرعون سے ڈرنا لگنا نہیں, وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے بادشاہ جابر ہے ظالم ہے ہوگا اپنی جگہ پہ لیکن تمہارا کوئی نہیں کر سکتا. اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے تو آپ دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دین کا پیغام دو. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اللہ تعالیٰ دونوں سے فرماتا ہے دیکھو اس سے بات نرمی سے کر, سختی سے بات نہیں کر, نرمی سے. آپ نرمی سے بات کرو گے تو اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو قبول کر لے, نصیحت اس کو راس آ جائے, یا وہ زیادہ ہو جائے, ڈر جائے. ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کا نتیجہ ضرور نکلے. تو آپ بات نرمی سے کرنا, سختی سے نہیں. تو لہذا وہ لوگ جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان کو نرمی سے بات کرنا. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرْطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ. ان حضرات کے دل میں جو خدشہ تھا اس خدشے کو اللہ کی بارگاہ میں طے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں یہ اندیشہ ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ نہیں یفرط علینا وہ ہم پر تجاوز کرے یا وہ کوئی سرکشی کا کام ہمارے بارے میں کرے. یہ ان حضرات کو, دونوں حضرات کو یہ اندیشہ تھا. اللہ کی بارگاہ میں اپنا اندیشہ رکھا, یعنی اللہ سے اپنی بات پکی کر رہے ہیں کہ اللہ اس معاملے کو بھی جو ہے نا کہتے کچھ بھی ہو. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ تعالیٰ دونوں سے فرماتا ہے لا تخافا, پریشان ہو, خوفزدہ نہ ہو. اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. وہ کون سی معیت ہے, علمی معیت ہے, جو بھی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں تم دونوں کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اس وقت غار ثور میں جو صورت حال تھی, تو لا تحزن ان اللہ معنا, کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں بلکہ آپ جو ہے نا آپ یہ بات کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اب ہمارے ساتھ کا مطلب بڑا وسیع. اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسمع وارا, میں سنتا بھی ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں. ایسا نہیں ہے تم کیا سمجھ رہے ہو, میں لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. جو کرتا ہے سب میرے علم میں ہوتا ہے, سب میری نظر میں ہوتا ہے. گراؤں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. کہ آپ دونوں اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں. یہ چھٹ والی بات, وہ تو خود رب میں بیٹھا تھا جو ہے. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم ان سے کہنا تیرے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو, ان کو ہم لے کے یہاں سے جاتے ہیں اور بلا تو حل دے دو, اور ان کو آپ لوگ یہاں شہر میں جو اذیتیں دیتے ہو, تکلیفیں دیتے ہو, ان سے مشقتیں لیتے ہو, یہ ساری کی ساری چھوڑ دو اور سیدھے ہو جاؤ. اور قد جئناک بآیۃ من ربک, ہمارے پاس جو ہے تیرے رب کی طرف سے معجزات بھی ہیں, ہم معجزات لے کے آئے ہیں, خالی نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزات بھی دیے ہیں جو ہماری حقانیت کی دلیلیں ہیں, اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو بھی حقانیت ہماری سمجھ میں ہے. اور والسلام علی من اتبع الہدی, اور ان سے کہو کہ تم ہدایت
پر آ جاؤ سلامت رہو. مطلب یہ ہے کہ تیری بادشاہی ختم نہیں کرنا چاہتے، تیری بادشاہی رہے گی، لیکن اس صورت میں کہ تم ہدایت کے راستے پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حدیبیہ کے بعد جب ادھر ادھر کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو اس میں جو آپ کے الفاظ تھے اس میں یہ تھا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامت رہو. تمہاری عزت سلامت رہے گی، تمہاری حکمرانی وہ محفوظ رہے گی، تمہارا تخت جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا، تمہارا مرتبہ محفوظ رہے گا. اسلام عزتیں دیتا ہے، مرتبے دیتا ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں اور پھر ہم حکمران بھی ہوں، ہمارا مرتبہ. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ان حضرات نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو قوم نبیوں کو جھٹلاتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، اس پر عذاب مسلط ہوتا ہے. تو تم لوگ ان سے کہو کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب الہی مسلط ہوگا، اور وہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہے. قال فمن ربكما یا موسیٰ. اب فرعون کو سوال کرنا پڑا، کیونکہ وہ کہنے لگا اب تو لوگ مجھے کہتے ہیں، یہ سارے لوگ مجھے رب بتاتے ہیں، مانتے ہیں، تو اے موسیٰ آپ کون سا رب لے کے آ گئے ہو جو ہے؟ فمن ربكما یا موسیٰ، تم دونوں کا کون سا رب ہے؟ تو قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات کی. علم والوں کے لیے سوچ کے خزانے اس میں موجود. انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر شے کو صورت دے ہے، ہر شے کو ایک صورت دیتا ہے، اس کو ایک قوت دیتا ہے، اور پھر ثم ہدا، اس قوت کے استعمال کا طریقہ بھی اس کے اندر رکھ دیتا ہے. تو اس کو بھی سمجھ. اب پرندے کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے تو پرندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو استعمال کر کے آپ اڑو. وہ پرندے کیسے اڑتے ہیں؟ اثر کے وقت بار دیکھو کب ہے وہ اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، چیلیں اڑ رہی ہوتی ہیں. چھوٹے بڑے پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے ایسے لہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پر دیے اور ان کو بتایا ان کو استعمال کرو تو تم اڑنے لگو. ایسی اللہ تعالیٰ نے وہ درندے جن کی غذا اس نے گوشت رکھی تو ان کے دانتوں میں اور ان کے پنجوں میں اس خاص قسم کی قوت رکھی ہے جو دوسروں کے یہاں نہیں، اور وہ اپنے شکار کو اپنے دانتوں سے اور اپنے پنجوں سے قابو کرتے ہیں. تو ہر چیز کو اس نے ایک مطلب قوت عطا کی ہے، اور جو قوت اس نے عطا کی ہے ہر شے کو صورت جو دی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت دی ہے، اور جو میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور جو صورت انسان کو دی ہے وہ انسان ان سب چیزوں پہ، کائنات کی سب چیزوں پہ آ گئی. مثلاً زمین پہ درندوں درندوں میں سب سے بڑا شیر صاحب ہوتا ہے، تو وہ بندہ اس کو پکڑ کے پنجرے بند کر دیتا ہے اور شیر صاحب ہو جاتا ہے. وہ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہوتا ہے تو انسان اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ چڑیا گھر میں ڈال دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے جب تو وہ اس کی غلامی کرتا ہے. پہلے یہ جیسے کوشش چلتی ہے نا یہ طرف
ایک اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے، سواری اترتی ہے اور پھر کچھ سواریاں سوار ہو جاتی ہیں، پھر آگے والے اسٹاپ پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے، وہاں سے کچھ سواریاں اترتی ہے، کچھ سوار ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ادھر ہندوستان میں ہاتھی فوج کے طور پہ استعمال، کہ راستے میں ہاتھی جو ہے وہ جو لوگ سکھانے والے تھے انہوں نے تو سکھا رکھا، ہر اسٹاپ پہ وہ روکتا تھا اور اس کے اوپر بیٹھنے کی بہت شاندار جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی لکڑی کی، وہ اس کے اوپر ہوتی تھی، اور ہر اسٹاپ جہاں پر وہ روکتا تھا تو وہ سیڑھی ایک ساتھ میں ہوتی تھی، وہ سیڑھی لگاتے تھے، اوپر والے اترتے تھے، نیچے والے اوپر چڑھتے تھے، ہاتھی ساتھ چل پڑتے۔ تو یہ کوچ کا کام وہ اس وقت ہاتھی سے لیتے، تو یہ بڑا سب سے بڑا جانور ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو اس طریقے سے کرتا، یہ اڑنے والا جو ہے اس میں سب سے بڑا طاقتور جو ہے وہ شاہین ہے، بات ہے جس کو آپ مطلقاً بات کہیں گے تو وہ ایسا ہے کہ وہ دمبے کو پکڑ کے اٹھا دیتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اتنی اس میں اس کے پنجوں میں طاقت ہوتی ہے، اس کی چونچ میں جب وہ چونچ مارتا ہے اس کی چونچ میں بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں دی ہیں اور اس کے حساب سے دی ہے، اور اس کا استعمال بھی اس کو بتایا ہے کہ یہ ایسے استعمال ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم پیدا کرتے ہیں بچوں کو، اب سوال یہ ہے کہ تو بچہ کھانے پینے کا آپ نے تو کوئی چیز ہوتا نہیں، کیا چیز کھائے، کیا چیز پیے، کیسے کرے، کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے ماں کے سینے میں ہم نے 2 چشمے دودھ کے اس کے لیے جاری کر دیے، اور اس کو ذرا سے ادھر رہنمائی کی جاتی ہے تو وہ دودھ پینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں کہ وہ بچہ شعور نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام فرمایا اتنا دودھ اس کو دیتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو حالات کیا اس زمین کی ساری چیزیں، درخت کتنے بڑے کیوں ہوں، بڑے سے بڑے درخت کیوں ہوں، انسان جب چاہے ان کو کاٹ کے رکھتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے۔ پھر اب آپ چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ، یہ انسان پرندوں کے ذریعے نہیں، اپنے پرندے بنا کے اس میں بیٹھ کے اوپر پہنچے، وہ اوپر چاند پہ جا پہنچے، اوپر فضا میں جا پہنچے، اوپر مریخ میں جا پہنچے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اس زمین پر بھی اس کا قبضہ اور اس عالم پر بھی اس کا قبضہ جو ہے وہ ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قبضہ دیا ہے وہ پیدائشی طور پہ ہر آدمی کے لیے، لیکن وہ جو اوپر والا قبضہ ہے وہ اس کھوپڑی سے ملتا ہے، جس میں عقل ہوتی ہے، وہ 2 چیزوں کو ملا کے جو ایک تیسری چیز بنا دیتا ہے، تیسری چیز بنا کے اس کو استعمال کر کے تو وہ آگے منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دستور ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، اس فہم میں اتنی بلندی موجود ہے کہ اب وہ گردش کر رہا ہے میری ارد گرد جو ہے نا، وہ سورج کے بارے میں معلومات کر رہا ہے اور بہت ساری معلومات اس نے کر لی۔ اس کو پتہ ہے انسان کو کہ سورج کی روشنی کب چلتی ہے اور کب زمین تک پہنچتی ہے، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری معلومات کو کر رہا ہے اور کر چکا ہے۔ اور بہت ساری میں مطلب مثالیں اس کی عرض کروں، لیکن یہ اشارہ کافی ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اظہار بھی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ آتا کل شیء خلقہ، وہ ہر شے کو اس کی صورت دیتا ہے، اور ثم ہدا، اور پھر اس کے استعمال کے راستے میں اس کو دکھاتا ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، اب اصل موضوع پہ فرعون صاحب بات نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے اللہ رب العزت کی طاقت کی، قوت کی، اس کی عظمت کی، تو فرعون جو ہے وہ راستہ بدل دیا انہوں نے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ جو پہلی قومیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، آپ کی کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام میں بڑا شاندار جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم ما عند ربی فی کتاب، ان سب چیزوں کا علم ہمارے رب کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو پہلے ہیں ان کا بھی اور جو آئندہ ہیں ان کا بھی سب حساب کتاب جو ہے نا ہمارے رب کے پاس ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ،
وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوتا اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے اور حاضر علم ہے، کوئی ذرا ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی اس کو اس کا علم نہ ہو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تم اس پہ چلتے ہو، تم اس پر گھر بناتے ہو اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَسَلَكَ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر پہاڑوں میں درے بنا دیے، راستے بنا دیے، زمین کو ایسا حساب سے رکھا تاکہ اس کے راستے بنے اور ان راستوں پر تم چلو۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے پانی بھی نازل کیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طاقت بتا رہے ہیں فرعون کو، کہ اے فرعون، وہ تیرا رب جو ہے وہ اس طاقت کا مالک ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو اعلیٰ ربوں کو بلانے کا دعوے دار ہے، تو کیا چیز ہے؟ وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔ اب آگے کا جملہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے ہم اس زمین سے مختلف نباتات نکالتے ہیں جو بظاہر مختلف ہوتی ہیں اور حقیقت میں وہ جوڑا جوڑا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا وارعوا انعامکم، وہ جو کچھ غلہ ہم زمین سے اگاتے ہیں تم کھاؤ، تم کھاتے ہو، اور وارعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ ان میں جو ہے تاکہ وہ بھی جو اس سے سیر باز ہو۔ ان فی کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ یہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور پھر آخر میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو ایسے بنایا اور آسمان اور جو ہے راستے بنائے اس میں اور آسمان سے پانی برسایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، اور وہ ان نشانیوں کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد وہ اپنا سر رب العزت کے سامنے جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نشانیوں کا ادراک کریں اور اس کے احکام کی پیروی کریں، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طاہر قلوبنا من کل غصن یباعدنا عن مشاہد